اسٹوڈینٹس، اسلامیات پارٹ 1 کے لیکچر نمبر 10 میں آج ہم حقوق العباد کا ذکر کریں گے۔ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں، اس کی ریویژن ہم کر رہے ہیں حقوق العباد ٹاپک کی۔ تو حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق، عبد کا مطلب بندے، بندوں کے حقوق۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہے والدین کے حقوق۔ تو والدین کے حقوق انسان سب سے قریب جن کے ہستیوں کے ہوتا ہے وہ والدین ہی کے ہوتا ہے، اور والدین کے کئی حقوق ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم یہاں پر پڑھیں گے، خصوصاً آیات۔ تو آیت جو ذکر کی گئی ہے یہاں پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے، یعنی کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجو، اور ساتھ ہی اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یہ ایک امپورٹنس اور اہمیت بتا دی کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان بہت ہی ضروری ہے۔ اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں، تو نہ کہہ ان کو ہوں، یعنی کہ اف تک نہ کہو، ہلکی آواز میں بھی نہ جھڑکو اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان سے بات ادب کی، اور سر اور جھکا دے ان کے آگے، کندھے عاجزی کر کر نیاز مندی سے، اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے والدین کی خدمت میں بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائی اولاد پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک اور ہے آخری دو لائنوں میں کہ آپ صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا، آپ نے ذلیل و خوار ہوا، پھر فرمایا ذلیل و خوار ہوا، پھر فرمایا ذلیل و خوار ہوا، 3 بار۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ یا رسول اللہ آپ نے کس کو ذلیل و خوار ہونے سے متعلق فرمایا؟ ارشاد فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی ہو۔ وہ شخص ذلیل و خوار ہوا جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ حقوق العباد کا دوسرا ٹاپک اولاد کے حقوق ہیں۔ تو اولاد کے بھی جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں، خصوصاً آیات پر اگر آپ توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ احادیث میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ تعلیمات اسلامی میں اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 زندگی کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق، حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق۔ نیکسٹ چلیں تو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ پھر میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ ہے کہ عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت۔ تو فضیلت مردوں کو ہے ڈیسیژن پاور میکنگ میں، تو بہت سارے امور میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ خیرکم خیرکم اہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ایک مرتبہ بیوی کا اپنے شوہر پر حق کیا حق ہے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو خود کھائے اسی کھلائے، جیسا خود پہنے اسے ویسا پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اس سے برا بھلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے حقوق کا اتنا ہی خیال تھا کہ حجۃ الوداع میں ان سے اس نے سلوک کی تلقین فرمائی۔ پھر آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر جو عورتیں نیک ہیں سو اطاعت گزار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے، یعنی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں۔ اور ایک اور آیت کا ترجمہ یہاں پر اور گزارا کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں، شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ تو آیات کے ترجمے اس کے اندر رشتہ داروں کا ان کا حق دو۔ لا يدخل جنت قاطع، حدیث کا ترجمہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اساتذہ کے حقوق بھی بیان کیے ہیں حقوق العباد کے اندر، اور حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور نے معلم یعنی کہ ٹیچر کی حیثیت سے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، اور جو تجھے عدم وجود میں لایا آدم سے،
دوسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نیکسٹ دیکھیں تو ہمسایوں کے حقوق ہیں، تو 3 اقسام میں ہمسایوں کی: وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں، غیر رشتہ دار پڑوسی، اور جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، مثلا ہم پیشہ، ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ۔ کچھ احادیثیں بھی ہیں جو ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کے بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو، یعنی خود پیٹ بھر کر کھائے، تو میں سے افضل وہ شخص ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح جب آگے چلیں گے تو نیکسٹ ٹاپک ہے غیر مسلموں کے حقوق۔ تو اسلام کے اندر غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے: اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے۔ تو یہ حقوق العباد ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے معاشرتی ذمہ داریاں۔ تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا کافی ہے، اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔